محمد صلی اللہ محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین صلوات سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، سورہ مبارکہ آل عمران کی اس آیت کریمہ کی روشنی اور اس کے ذیل میں آج سلسلہ بیان اپنے چھٹے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ جیسا کہ میں آپ حضرات کے سامنے، بزرگوں کے سامنے، بچوں کے سامنے، نوجوانوں کے سامنے اس آیت کریمہ کا ترجمہ بھی بارہا ممبر سے کرتا رہا ہوں کہ پروردگار واضح اور دو ٹوک الفاظ میں ایک فیصلہ سنا رہا ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جو ہمارے دین کو چھوڑ دے ہم اس سے کسی قسم کا کوئی آئین اور قانون قبول نہیں کریں گے، اور ایسا انسان جو دین کو چھوڑ کر غیر اسلام کو اسلام سمجھے، جب وہ آخرت میں آئے گا تو من الخاسرین، خسارہ اور گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا۔ عزیزوں، آغاز بیان میں، آغاز گفتگو میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کی وضاحت کرنی ہے آج، وہ موضوع یہ ہے کہ جناب پروردگار عالم کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، میں بار بار اس جملے کو کہتا ہوں، یہاں پہ بھی کہا اور مختلف جگہوں پر، کہ پوری کائنات کا مرکز ہے توحید۔ پوری کائنات کا مرکز ہے توحید۔ پروردگار نے مختلف الفاظ میں، مختلف آیتوں میں اپنا تعارف کرایا، اپنی پہچان کروائی، شرک سے بیزاری کا اعلان کیا قرآن مجید میں، نبی کے قول سے، مختلف آیتوں کے ذریعے۔ اب دیکھیں، اسلام کا پیغام یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دو، پوری زندگی۔ یعنی یہ نہیں کہ آدمی فجر کی نماز پڑھ لے اور باقی کام، میں ظہر کی نماز پڑھ لوں اور باقی نہیں۔ اسلام کے معنی اپنی پوری زندگی کو اللہ کی بارگاہ میں خم کر دینا، جھکا دینا، اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر کر دینا، ہر عمل کو
ہر عمل کو اپنے. یہ ہے اسلام کا مفہوم. اچھا تو اب اس شرک سے بیزاری کا اعلان کرتا ہے. اس نے انبیاء بھیجے ہدایت کے لیے، مرسلین بھیجے ہدایت کے لیے، کتابیں اتاری ہدایت کے لیے، آسمانی صحیفے نازل کیے ہدایت کے لیے، اور سب کا مقصد یہ تھا کہ عالم انسانیت راہ راست پر آ جائے. یعنی آدم جنت چھوڑیں یہ اللہ کو گوارا، نوح طوفان میں گھریں یہ اللہ کو گوارا، ابراہیم آتش نمرود میں پھینک دیے جائیں یہ اللہ کو گوارا، موسیٰ نیل کی موجوں میں جائیں یہ اللہ کو گوارا، عیسیٰ تہمت عصمت مادری سے دوچار ہو جائیں یہ اللہ کو گوارا، ہمارا آپ کا نبی مکے کی گلیوں میں لہو لہان کر دیا جائے یہ اللہ کو گوارا، لیکن انسانیت بے حادی کی رہ جائے یہ اللہ کو برداشت نہیں ہے. اس نے ہر قدم پہ ہر لمحے قرآن میں عقائد کا تحفظ کیا. اس جملے کی توجہ فرمائیں ذرا. یہ میں جو تمہیدی جملے بول رہا ہوتا ہوں ایک جملہ قیمتی ہے، اس لیے قرآن کے حوالے سے بول رہا ہوتا ہوں. دیکھیں جب عیسائیوں نے جناب عیسیٰ کے بارے میں یہ دعویٰ کیا کہ یہ اللہ کے بندے نہیں بلکہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو جانتے ہیں پروردگار نے قرآن مجید میں کیا جواب دیا؟ کہنے لگا اِنَّ مَثَلَ عِیسَىٰ عِندَ اللَّهِ کَمَثَلِ آدم. عیسیٰ کی مثال اللہ کی نگاہ میں آدم کی مثال ہے. آدم کیا ہے؟ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ. اللہ نے آدم کو تراب سے پیدا کیا. تو بنیاد بشریت کا نام ہے تراب. ماشاءاللہ مولا ذرا مل کے بلند ترین صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد و آل محمد. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب. اللہ کہتا ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ نہیں بلکہ ابن اللہ، نعوذ باللہ، اللہ کا بیٹا ہے. اللہ نے کہا عیسیٰ کی مثال ہماری نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں آدم کی مثال ہے. آدم کیا ہے؟ خلقہ من تراب. اللہ نے آدم کو تراب سے پیدا کیا. تو بشریت کا آغاز جہاں سے ہو رہا ہے، جہاں سے تاریخ انسانیت آغاز کر رہی ہے، اس کی اساس، اس کی بنیاد ہے تراب. اساس بنیاد ہے بشریت کی تراب. اللہ کہہ رہے ہیں آدم کو ہم نے تراب سے پیدا کیا. آدم پہلے بشر ہیں. اس کے بعد اللہ نے لاکھوں کروڑوں انسان بنائے. پھر سورہ کہف میں کہتا ہے اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ. اے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو اس خدا کا انکار کر رہا ہے جس نے تجھے تراب سے پیدا کیا. توجہ کریں جملے کے پر ذرا سا. یا علی اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ. اے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو اس خدا کا انکار کر رہا ہے جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے خلق کیا من تراب ثم من نطفۃ. اس نے تجھے، اللہ کہہ رہا ہے، قطرہ نجس سے پیدا کیا. اس نے تجھے، انسان کو قطرہ نجس سے پیدا کیا. لیکن دیکھیں اس آیت میں اللہ اشارہ کر رہا ہے کہ بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ انسان کا ابتدائی مرحلہ، انسان کے ابتدائی مرحلہ شکم مادر میں اپنے سیر تکامل کو پورا کرتا ہے. انسان ماں کے پیٹ سے نکل کر، تو انسان کی ابتدائی منزل اور ابتدائی مرحلہ بظاہر نظر آتا ہے کہ شکم مادر ہے، لیکن اللہ کہتا ہے من تراب. اس سے پہلے بھی ایک بنیاد ہے اور اس کا نام ہے تراب. لیکن سورہ کہف کی آیت ہے 18واں سورہ، اس جا کے یہ آیت چیک کریں. میں مقام توحید پہ جملے عرض کر رہا ہوں. میں اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ. نطفے کا ذکر بعد میں، قطرہ نجس کا ذکر، توجہ ہے، قطرہ نجس کا ذکر بعد میں ہے، تراب کا ذکر پہلے ہے. ٹھیک ہے، تو اب ان بشریت کا آغاز ہے تراب. یہ آغاز کا ذکر تراب ہے. اور اب جب لوگوں نے نعوذ باللہ قیامت کا انکار کیا، جب لوگوں نے انکار کیا قیامت کا کہ بھئی یہ کون سی چیز ہے، تو قرآن نے سورہ واقعہ میں ان کے کافروں کے قول کو نقل کیا. وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. کافر کہتے ہیں کہ کیا ہم تراب ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟
اب جو فرمائیں جملے کے اوپر میں کہاں آپ کی منزل کو لے جانا چاہ رہا ہوں میں، توجہ ہے سننے والوں کی. سورہ واقعہ کی آیت چھوٹی سے نکالیے گا، دیکھیے گا کہ کس انداز سے اللہ کہہ رہا ہے. جب جنہوں نے قیامت کا انکار کیا تو ان کی ساری پریشانی، ان کا سارا اعتراض، ان کا سارا آبجیکشن یہی تھا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، ہم تراب ہیں، إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہ ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. یعنی وہ بھی جانتے ہیں، معلوم ہے کہ انجام بھی تراب ہے. کافر بول رہا ہے کہ کیا میں تراب ہو جاؤں گا کہ دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا؟ تو سمجھ آئے نا. تو بشریت کا آغاز تراب، بشریت کا انجام تراب. اور جب انسان میدان حشر میں اٹھا اور جب اس نے وہ میدان محشر کا منظر دیکھا کہ کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی جنت میں جا رہا ہے، کوئی جہنم واصل ہو رہا ہے. جملے کے اوپر آپ لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، مزہ نہیں آ رہا اس طرح سے. ذرا جملے پہ توجہ کریں کہ مجلس کا حسن ہے، ہاں کرتے رہے میرے ساتھ ساتھ. یہ تو دنیا کی بات تھی، آغاز انسانیت کا، بشریت کا، بنیاد تراب ہے. پھر کافر کہتا ہے کہ کیا میں تراب ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا؟ تعجب کر رہا ہے. یعنی اس کو پتا ہے کہ انجام بھی تراب ہے، انجام بھی تراب ہے. اور پھر جب میدان حشر میں اٹھا اور منظر دیکھا کہ کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی جنت میں جا رہا ہے، کوئی جہنم میں جا رہا ہے، تو اس وقت قرآن مجید کہتا ہے، توجہ کریں، اس وقت قرآن مجید کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہ جب یہ لوگ دیکھیں گے کہ ہم جنت سے محروم کیے جا رہے ہیں تو یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اس وقت کافر بولے گا کاش میں تراب ہوتا. قرآن بول رہا ہے. مولا آباد کے کائنات کا خالق اللہ، وہ رب العالمین ہے، وہ اکرم الاکرمین ہے، وہ اجود الاجودین ہے نا. میں اپنے پروردگار کے کلام کی یہ آیتیں آپ کو پیش کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے نا. اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ. ہم دیکھ رہے ہیں کہ شکم مادر میں ابتدائی مرحلہ ہے، نہیں، اللہ کہتا ہے اس سے پہلے بھی ایک مرحلہ ہے، اس سے پہلے اس منزل کی بھی ایک پہلی منزل ہے، بنیاد ہے، جس کا نام ہے تراب. ٹھیک ہے. اب قیامت میں کافر کیا کہے گا جب دیکھے گا کہ کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے اور جنت سے محروم ہو رہا ہوں میں؟ قرآن بول رہا ہے یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. آپ کی بیداری ہے تو جملہ کر رہا ہوں میں. اس وقت کافر کہے گا کاش میں تراب ہوتا. بھئی ہوتا کیا مطلب؟ ہوتا کیا مطلب؟ کافر تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ ہم تراب تھے، تراب ہو گئے، تو اب ہوتا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں آغاز بشریت تراب، دنیا میں انجام بشریت تراب، دنیا کے بعد جو عالم شروع ہوگا اس کی کل حسرت کا نام ہے تراب. اتنی بلند صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. بسم اللہ محمد والے محمد. اس سے بھی بلند صلوات محمد والے محمد پر. بسم اللہ محمد والے محمد. توجہ رکھیں جملے کے ساتھ ساتھ. سلامت رہیں آپ کے نعرے، آپ کے درود. ظاہر اب یہ دن گزر گئے، آپ نے اتنا ساتھ دیا ہے 6 شبوں سے میرا. مولا آپ سارے بزرگوں، نوجوانوں کو، حاضرین مجلس کو، بانیان مجالس، میرے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. قبلہ مولانا بھی تشریف فرمائے، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. سارے ماتیوں کی توفیقات میں اللہ اضافہ کرے جو قرآن سن رہے ہیں، توحید سن رہے ہیں، نبوت سن رہے ہیں، امامت سن رہے ہیں اور ایک تھکے ہوئے خطیب کو سننے کے لیے آمادہ ہیں. مولا آپ کو آباد رکھے، سلامت رکھے. بس مجھے معاف کرتے رہیں، اس لیے کہ میں ظاہر طویل نہیں کروں گا بیان 2-3 شبوں کے اندر، لیکن جو پیغام دینے آتا ہوں وہ پوری طاقت سے کوشش کرتا ہوں پہنچے. ٹھیک ہے. اچھا تو اب آغاز بشریت تراب، انجام بشریت تراب، اور اس عالم کی کل حسرت کا نام ہے تراب. ٹھیک ہے نا. دیکھیں اسلامی فقہ میں، فقہ اسلامی میں ایسی باریک بات ہے، خدا کرے میں یہ جملہ پہنچا سکوں. اسلامی فقہ میں 2 مقامات بہرحال ایسے ملتے ہیں جن میں خصوصیت سے تراب کا ذکر آتا ہے.
تھکنا نہیں ہے، یہ دیکھو میں آیتیں نہیں پڑھا ہوں، اتنی یہ ایک درسی انداز میں بیان کر رہا ہوں، میرا ساتھ دیتے رہیے گا. میں اردو کی بڑی سہل الفاظ میں اپنا بیان کو پہنچاتا ہوں، اس لیے کہ جو جہاں سے آ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں چھٹے دن میں چاہتا ہوں کہ ہر سننے والا بچہ ہو یا بڑا ہو نوجوان ہو یہ قرآن کا اسلام کا پیغام لے کے اٹھے. پھر کہہ رہا ہوں میں اسلامی فقہ میں 2 مقام ایسے آتے ہیں جن میں بہرحال تراب کا ذکر آتا ہے. وہ 2 مقام کون سے ہیں؟ جب طہارت کا ذکر آتا ہے، جب تراب کا ذکر آتا ہے، بولتے رہے. اور جب سجدے کی بات آئے گی، جب تراب کا ذکر آئے گا. التراب احد الطہورین، التراب احد الطہورین، 2 پاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز کا نام ہے تراب، ہے نا. تو پاک کرنے والا پانی بھی ہے، پاک کرنے والا پانی تراب بھی ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ تراب منزل طہارت میں، جب طہارت کا مقام ہو تو وہاں تراب کا مرحلہ پانی کے بعد آتا ہے. پانی نہیں ہے تو آپ تیمم کریں گے نا. تو منزل طہارت میں انتہائی اہم باریک بات کر رہا ہوں میں تھک گیا تو موضوع ختم ہو جائے گا. ذرا میرا ساتھ دیتا رہیے گا. آپ کے ذہن ماشاءاللہ آمادہ ہیں اور تندرست ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے. ذرا جملوں کو وزن دیے گا، پھر میں دہرا رہا ہوں تاکہ الفاظ سلپ نہ ہو جائیں. احد الطہورین 2 مقام پہ آتا ہے ذکر تراب کا، طہارت میں، سجدے میں. لیکن فرق کیا ہے؟ پانی بھی پاک کرے، تراب بھی پاک کرے. لیکن منزل طہارت میں تراب کا ذکر بعد میں آتا ہے، پانی کا پہلے آتا ہے. ٹھیک ہے نا. منزل سجدہ میں اکیلے تراب ہے. بھائی پانی بھی پاک کرے گا، مٹی بھی پاک کرے گی. پانی بھی پاک کرے گا، تیمم کر لیا، مٹی پاک کر لے گی. لیکن ایسا کوئی قانون نہیں ہے شریعت میں کہ جناب پانی پر بھی سجدہ ہو جائے گا اور مٹی پہ بھی ہو جائے گا. منزل سجدہ میں اکیلے تراب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور اگر کوئی قابل سجدہ بنے گا تو وہ وہی بنے گا جو تراب ہی کی پیداوار ہو. مولا بات کیا سلامت رہیں، ساتھ رہیں جملوں کے. آج میں نے کیسا موضوع چلا ہوا ہے، مجھے طویل نہیں کرنا بیان کو. مصائب پڑھنے آج بہت گفتگو بالکل چھوٹی ہوگی آج، لیکن خدا کرے جتنے جملے بھی ہیں وہ آپ کے ذہن میں اتر جائیں تو میں آگے بڑھ جاؤں. ٹھیک ہے نا. تو منزل طہارت میں دونوں ہیں، منزل سجدہ میں اکیلے تراب ہے. ایسا کوئی قانون نہیں کہ جناب مٹی پہ بھی سجدہ کر لو اور پانی پہ بھی کر لو. تو منزل سجدہ میں اکیلے تراب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور اگر کوئی قابل سجدہ بن رہا ہے لا کے سجدہ، تو وہ وہی ہے جو تراب ہی کی پیداوار ہے. وہ تراب ہی کی پیداوار ہے. بھائی مثال دیکھیں، یہ نوجوان بچوں کو آسان لفظوں میں بیان کر دوں. پتا اس کی کیا اوقات ہے؟ درخت سے ٹوٹا، فضا میں اڑ گیا. کوئی پتے کی کیا اوقات، کیا قیمت، کیا ویلیو اس کی؟ ہوا سے ہلا، ٹوٹا درخت سے ٹہنی سے اور زمین میں گر گیا، ہے نا. لیکن اللہ نے اس پتے کو بھی لائق سجدہ بنایا کہ تم اپنی پیشانی اس پر رکھ دو. کیوں ایسا کیوں ہوا؟ اللہ نے اس پتے کو بھی قابل سجدہ بنایا کہ اپنی مجھے سجدہ کرو تو اپنی پیشانی اس پر رکھ دو. کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ پتا جب دنیا میں آیا ہے تو یوں ہی نہیں آ گیا، تو رات کی طاقتیں لے کر آیا ہے. مولا والا کیا اللہ مل کے اللہ کی بھی آئے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تھوڑا سا سلامت رہے، مولا آباد رکھے آپ کو، مولا آباد رکھے آپ کو. ٹھیک ہے نا. یہ اللہ کی شان ہے اس کی. بھائی وہ کہتا ہے کہ پیشانی اگر پتے پہ بھی رکھ دو میں سجدہ قبول کروں گا. معبود تو میں ہوں نا، لیکن پتے پہ رکھو. کیوں؟ اس سے یوں ہی نکل کے آ گیا. وہ آیا ہے تو تراب کی طاقتیں لے کر آیا ہے. چٹائی پہ سجدہ اس لیے جائز، لکڑی پہ سجدہ اس لیے جائز، پتے پہ سجدہ اس لیے جائز، ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ آئے ہیں دنیا میں تو تراب کی طاقتیں، تراب کا فیض، تراب کا اثر لے کر آئے ہیں. اور نہ مادی بازار میں ان کی کیا قیمت ہے؟ جو کرنا جملے کے اوپر
کون چپ کرو میں دیکھیں طویل نہیں پڑھا کوئی موضوع بالکل بدلا ہوا ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اسلام کا یہ پیغام یہ میسج پہنچ جائے سننے والوں پر. کوئی بتائے لکڑی کی کیا قیمت, ایک بچے کی کیا قیمت, چٹائی کی کیا قیمت ہے نا, لیکن اللہ کہتا کہ نہیں فیض لیا ہے تراب کا, پتے نے بھی, چٹائی نے بھی, درخت نے بھی, لکڑی نے بھی, تو تم اس کے اوپر سجدہ کرو ہے نا. اس لیے کہ سجدہ مادیت پر نہیں ہوتا, تراب سے لی ہوئی طاقتوں پر ہوتا ہے. مولا آباد رکھے آپ کو, سلامت رہے آپ, مولا آباد رکھے, مولا آباد رکھے, سلامت رکھے آپ کو. اچھا تو اب لکڑی پہ سجدہ جائز, لکڑی کے اوپر پیشانی رکھ دیں, ہوتی لکڑی جگہ پہ سجدہ کر لیا. اچھا باہر جا رہے ہیں سفر میں, پتا توڑا اس پہ سجدہ کر لیا, گھاس ہے اس پہ سجدہ کر لیا, یہ ساری چیزیں ہیں نا فقہ کی کتابوں کے اندر چیزیں موجود ہیں. اب ان کو ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا ہوں میں, پورے چیپٹر ہے کتاب الطہارت میں, شرح لما کے اندر, شرح اسلام کے اندر, وہ آپ پڑھیں اور علماء سے سیکھیں ان چیزوں کے اوپر. مجھے تو ایک جملہ سننے والوں کو اس سے پڑھ کے ہدیہ کرنا ہے, اور وہ یہ کہ جناب مجھے کہ چٹائی پہ سجدہ جائز, پتے پہ سجدہ جائز. سنو نوجوانوں بزرگوں, میں ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں آپ کے ذریعے سارے عالم کو, چٹائی پہ جائے, لکڑی پہ جائے, درخت پہ جائے, پتے پہ جائے. اس سے کہ درخت جب آیا ہے, جب پتا آیا ہے تو تراب کی طاقتیں لے کر آیا ہے, زمین سے تراب کی طاقت لے کے آیا ہے. اب ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, ذرا سی باریک بات ہے لیکن بات کو یہیں سے آگے لے جا رہا ہوں. دیکھیں زمین سے سونا بھی نکلتا ہے, اور ایک بڑا اہم جملہ ہے یہ جملہ, کسی وقت بھی دیکھیں, کھڑی نہ دیکھیے گا, میں کسی وقت بھی ممبر چھوڑ دوں گا, مسائل پہ آ جاؤں گا. زمین سے سونا بھی نکلتا ہے نا, اور زمین سے عقیق بھی نکلتا ہے. خدا کرے یہ جملہ پہنچے, خدا کرے یہ جملہ پہنچے, اگر دل میں اتر رہا ہے تو جملہ تھکنا نہیں ہے, خدا کے جملہ پہنچ جائے. زمین سے سونا بھی نکل رہا ہے, سونا بھی زمین کی پیداوار, مولا آباد رکھے آپ کو, عقیق بھی زمین کی پیداوار, دونوں پیداوار ہے زمین کی. عقیق بھی زمین سے نکلا, سونا بھی زمین سے نکلا. سونے پر سجدہ کرنا حرام, ناجائز. عقیق پر سجدہ ہو سکتا ہے, فیروزے پر سجدہ ہو سکتا ہے نا. اب ہم نے فقہا سے پوچھا کہ جناب اس میں فرق کیا ہے, فقہا سے پوچھا کہ یا تو کسی بھی چیز پہ سجدہ زمین سے نکلنے والی جائز نہ ہوتا, یا زمین سے نکلنے والی ہر چیز پہ سجدہ جائز ہوتا. یہ کیا فلسفہ ہے کہ ایک پہ جائز ہے ایک پہ جائز نہیں ہے؟ تو فقہا نے یہی جواب دیا کہ زمین سے سب نکلے ہیں لیکن سب نے اپنی حیثیت بدل لی. مولا ایسے نہیں, مل کے آ جائے. ہم نے فقہا سے پوچھا, علماء سے پوچھا کہ جناب سونا بھی زمین سے نکلا ہے, کہیں گے ہاں. ہم نے کہا فیروزہ بھی زمین سے نکلا, ایسا موضوع دے رہا ہوں میرے پتا ہے نا, فیروزہ بھی زمین سے نکلا, عقیق بھی زمین سے نکلا. عقیق پہ سجدہ جائز, فیروزے پہ سجدہ جائز, سونے پہ سجدہ حرام, سونے پہ سجدہ جائز نہیں ہے. زمین سے دونوں نکلے, یا تو دونوں پہ سجدہ حرام ہوتا, دونوں پہ ناجائز ہوتا, یہ دونوں پہ جائز ہوتا. وہ کہنے کا نہیں, فلسفہ یہ نہیں ہے. فلسفہ یہ ہے کہ زمین سے سب نکلے ہیں لیکن سب نے نکل کر اپنی حیثیت بدل لی ہے. سونا نکلنے کے بعد سونا ہی کہلائے گا, پتھر نہیں کہلائے گا, لیکن مرمر جتنا بھی قیمتی ہو جائے رہے گا سنگ مرمر. نعرہ حیدری. یہ پیغام پہنچ رہا ہے. اس سے بھی بلند صلوات مل کے محمد والے محمد پڑھ کے سب ایک مرتبہ بلند ترین صلوات محمد والے محمد پڑھ, صلی اللہ محمد والے محمد. سب زمین سے نکلے ہیں, سونا بھی, عقیق بھی ہے نا, فیروزہ بھی. سونے پہ سجدہ جائز نہیں ہے, عقیق پہ جائز ہے, فیروزے پہ جائز ہے. مالک فقہا سے پوچھا یہ پروردگار مالک نے یہ حکم کیوں رکھا؟ کہ سب نکلے ہیں لیکن حیثیت اپنی شخصیتوں کو بدل لیا ہے. لیکن مرمر کتنا ہی قیمتی ہو جائے رہے گا سنگ مرمر. مولا بات رکھے رہے گا سنگ مرمر. آپ سمجھ میں آیا؟ تو میں ایک حدیث کچھ سنانا چاہ رہا ہوں میں, تاکہ تمہیں اس کی طاقت کا اندازہ ہو جائے کہ یہ تراب ہے کیا. اصول کافی کی روایت, اصول کافی میں روایت موجود ہے. پروردگار نے جناب موسیٰ سے خطاب کیا تو ایک جملہ کا کمال کا جملہ ہے, رب العالمین کا, ارحم الراحمین کا, اکرم الاکرمین کا. کہنے لگا یا موسیٰ, خطاب ہوا اللہ کا موسیٰ سے. اللہ نے کہا یا موسیٰ, اے موسیٰ, اتدری, لیکن سوال کر رہا ہے اللہ,
اور کیا کمال کا سوال ہے، پوری بیداری چاہوں گا. یا موسیٰ اتدری لما اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی. موسیٰ کیا تم یہ جانتے ہو کہ ہم نے سارے لوگوں میں تمہیں کیوں کلیم بنایا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر میری آواز پیچھے تک پہنچ رہی ہے تو اب مل کے آواز کو گونجوانا ہے انشاءاللہ. اب کی آواز گونجے گی امام بارگاہ میں مسجد قربہ میں انشاءاللہ جلالہ کے صدقے میں، تو میرا پیغام آخری حد تک پہنچ جائے گا اور میں آپ سے اجازت لے لوں گا. یا موسیٰ اتدری لما اصطفیتک، اللہ بول رہا ہے حدیث قدسی میں اصول کافی میں کہ موسیٰ بتاؤ تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے سارے لوگوں میں علی الناس تمہیں کیوں چن لیا، تمہیں کیوں ہم نے کلیم بنایا؟ کا مالک بنایا تو نے، بندہ کیا جانے گا؟ کہا لِأَنَّكَ، توجہ، لِأَنَّكَ اِذَا سَجَدْتَ وَضَعْتَ خَدَّكَ عَلَى التُّرَابِ. موسیٰ ہمیں تمہاری یہ ادا اتنی پسند آئی کہ تم نے جب اپنی پیشانی سجدے میں رکھی تو رخسار تراب پہ رکھ دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مبارک اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ بیداری چاہ رہا ہوں، موسیٰ جانتے ہو کہ ہم نے تمہیں کلیم کیوں بنایا، ہم نے تمہیں اپنے ہم کلام کیوں بنایا؟ کہ مالک تو جانتا ہے، مجھے کیا پتا. کل لِأَنَّكَ اِذَا سَجَدْتَ وَضَعْتَ خَدَّكَ عَلَى التُّرَابِ، تم نے اپنی پیشانی سجدے میں رکھی، تم نے اپنا سر سجدے میں رکھا، اپنا رخسار تراب پہ رکھ دیا، ہم نے تمہیں کلیم بنا دیا. تو مجھے کہنے دو کہ جو اپنا رخسار تراب پہ رکھ دے اسے کلیم اللہ کہتے ہیں، اور جس کی پوری ذات ابو تراب ہو اسے لسان اللہ کہتے ہیں. حیدری آباد رہے آپ مل کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس سے بھی بلند صلوات محمد والے محمد والے. تو اب بیان کو میں نے کہا تعبیر نہیں کرنا ہے مجھے، ظاہر ہے کہ اب چوتھی مجلس سے خطاب کرنا ہے. آپ لوگ کا تعاون اتنا رہتا ہے تو میں کچھ لمحے یہاں پر آپ کی خدمت میں حاضر دیتا ہوں. چہرے علی والوں کے کھل رہے ہیں علی کے فضائل سے. میں تو باب مدینۃ العلم کے ماننے والوں کے سامنے باب مدینۃ العلم کے فضائل سنا رہا ہوں. کوئی کدورت نہیں، کوئی عداوت نہیں، کوئی حسد نہیں ہے نا. چہرے تمہارے کھل رہے ہیں، لیکن شاعر نے صحیح کہا کہ کدورت ہو تو سچی بات بھی مانی نہیں جاتی. بات سلامت ہے مولا بات رکھے علی والوں کو. کدورت ہو تو سچی بات بھی مانی نہیں جاتی کہ چشمے کور تک سورج کی تابانی نہیں جاتی. اب اتنا بھی نہ اپنے کو بگاڑو بغض حیدر میں کہ خود تم سے تمہاری شکل پہچانی. تراب احد الطہورین، دو پاک کرنے والی چیزیں ہیں. پانی بھی پاک کرتا ہے، بس بیان آخری کلمات میں پانی بھی پاک کرے، تراب بھی پاک کرے. مسئلہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں فقہی. تھکے تو نہیں؟ ماشاءاللہ. مولا آباد رکھے آپ کو سلامت رکھے. آخری کلمات ہیں یہ اس رنگ سے آج آپ نے سنا ہے. مولا آپ کی سماعتوں کو نظر بد سے بچائے. ٹھیک ہے، ذرا سا اپنے آواز کو اپنے پھیپڑوں کو میرے ساتھ کر کے تاکہ قوت سے یہ پیغام پہنچ جائے. میں اب تک محسوس کر رہا ہوں آپ کی توجہ پہ. ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کی جذبات اور آپ کی عقیدے کی ترجمانی کرتے ہوئے. دیکھو پانی بھی پاک کرتا ہے اور تراب بھی پاک کرتی ہے نا. لیکن ایک فرق ہے. اگر کسی کا کپڑا نجس ہو جاتا ہے نا تو ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ نے اسے مٹی میں ملا دیا پاک ہو گیا.
ابھی تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ابھی آپ کہہ رہے تھے جناب کہ مٹی پاک کرتی ہے، نہیں پاک کرتی ہے، لیکن یہ طریقہ تھوڑی ہے کہ آپ نے جب وہ کپڑا نجس ہوا تو مٹی میں ملا دیا اور مٹی پاک کر لیا. نہیں، مٹی پاک کرے گی. ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، لیکن اگر کپڑے پہ نجاست ہے، بدن پہ نجاست ہے تو اسے پانی ہی پاک کرے گا. تو تراب کیا کرے گی؟ اندر کی خرابی کو تراب. آواز آنی چاہیے، میں تھک رہا ہوں بھائی. مل کے آ جائیں 5 منٹ آپ کی زحمت ہے اور بیان ختم کر دیا میں نے، ٹھیک ہے نا. آپ نے کہا جناب آپ تو کہہ رہے تھے تراب پاک، میں نے کہا بھائی کہہ رہا ہوں کہ پاک، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، فقہ کہہ رہی ہے. اور تراب احد الطہورین، مٹی پاک کرتی ہے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ آپ نے بدن پہ مل لیا بدن پاک ہو گیا، کپڑے کو مل لیا کپڑا پاک ہو گیا. نہیں، اندر کی جو خرابی ہے اسے تراب دور کرے گی. باہر کی خرابی اسے پانی پاک کرے گا. پانی اندر کی خرابی کو بھی دور کرے گا اور باہر کی خرابی کو دور کرے گا، ہے نا. اب اچھا پانی نہیں تھا، اب کیا کیا آپ نے؟ تراب سے تیمم کر لیا. اب تیمم یا بدل ہوگا وضو کا، یا بدل ہوگا غسل کا، ٹھیک ہے نا. وضو کی حاجت تھی، پانی نہیں تھا، تیمم کر لیا. غسل کی حاجت تھی، پانی نہیں تھا، تیمم کر لیا. تو اب تراب پاک تو کرے گی، اندر کی چیز کو پاک کر دے گی، لیکن کپڑا نجس ہو جائے اسے پاک نہیں کرے گی. بات کو ذرا سا اور کھولنا چاہ رہا ہوں. دیکھو جو معذور ہو، جو مجبور ہو، وہ تیمم کر لے غسل کے بدلے یا وضو کے بدلے، ٹھیک ہے نا. تو تراب اندر کی خرابی کو دور کر رہی ہے، لیکن پانی باہر کے کپڑے کو پاک کر رہا ہے. اور اندر جو خرابی ہے، اگر پانی موجود ہے وضو کر لے غسل کر لے اس کو بھی دور کر دے گا. لیکن بات یہ ہے فقہی مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو اگر پانی غصبی ہو تو غسل باطل، اگر تراب غصبی ہو تو تیمم باطل. پانی ملے گا تو تم وضو کرو گے، مٹی ملے گی تو تیمم کرو گے، ایسا ہی ہے نا، دونوں پاک کریں گے. لیکن فقہی مسئلہ یہ ہے کہ اگر تراب غصبی ہوئی آپ کا تیمم باطل، اگر پانی غصبی ہوا آپ کی طہارت باطل، ٹھیک ہے نا. اب سمجھ میں آیا محدثین نے لکھا کہ اللہ نے سارے دریا فاطمہ کی مہر میں دیے. میرا جملہ مکمل ہو گیا، بولو نہیں والو. اللہ نے سارے دریا فاطمہ زہرا کے مہر میں دیے. تو فاطمہ کا مہر ہے سارا پانی، اور تراب ملکیت ہے ابو تراب کی. قرآن یہ پیغام دے رہا ہے کہ مسلمانوں جب مصلی پہ آنا تو غصبی پانی اور مٹی سے طہارت کر کے نہ آنا، علی و فاطمہ کی محبت لے کے آنا. حیدری فضائل انبیاء کی میزان ہے علی اور مصائب انبیاء کی میزان ہے حسین. نہج البلاغہ، تم علی کے فضائل پر نعرے لگا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے. وہ دادا علی، یہ پوتا علی اصغر. لیکن وہ مجھے کہا گیا کہ شب یہ گہوارہ برآمد ہوگی. معاف کرنا، ایک چھوٹا سا راوی کا ایک واقعہ تمہیں سنانے کے لیے آیا ہوں. ایک شخص کسی کام سے مدینے آیا، چھوٹا سا واقعہ. اپنا کام کیا اس نے، اور کرنے کے بعد ذریعہ رسول کی زیارت کی. ذریعہ رسول کی زیارت کر کے سید سجاد کی خدمت میں آیا امام سے ملنے کے لیے. آ کے بیٹھ گیا. امام نے اس سے کوفے کے حالات پوچھے. کہا فرزند رسول مختار نے خروج کیا ہے اور مختار ڈھونڈ ڈھونڈ کے حسین کے قاتلوں کو گرفتار کرتے ہیں اور انہیں سزا دیتے ہیں. پوچھنے لگے کہ کیا علی اصغر کا قاتل بھی گرفتار ہوا؟ کیا ہرملہ گرفتار ہوا؟ راوی کہتا ہے میں نے امام سے پوچھا کہ فرزند رسول آپ نے عباس کے قاتل کو نہیں پوچھا؟
اکبر کے قاتل کو نہیں پوچھا، حسین کے قاتل کو نہیں پوچھا، یہ علی اصغر کا قاتل کا تجھے نہیں معلوم؟ اس کے تیر نے ہم آل محمد کے کلیجوں کو چھید کر دیا۔ راوی کہتا ہے کہ میں کام کر کے واپس کوفے گیا، مختار میرے دوست تھے، میں مختار کے پاس آیا، کہتا ہے میں مختار کے پاس ان کے دربار میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں خبر آئی کہ ہرملہ گرفتار ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ اکبر۔ مختار نے کہا کہ اللہ تو واقعا اکبر ہے، لیکن یہ کون سا موقع تھا تکبیر کہنے کا؟ راوی نے پورا واقعہ سنایا کہ سید سجاد فرما رہے تھے کہ اس کے تیر نے ہم آل محمد کے کلیجوں میں چھید کر دیا۔ کہا ہرملہ بلایا جائے، ہرملہ آیا۔ مختار نے پوچھا بتا تو نے کربلا کے واقعے میں کیا کیا؟ کہا امیر میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہی نہیں کچھ۔ کہا نہیں پھر بھی بول تو نے کیا کیا؟ کہا امیر میں نے کربلا کے واقعے میں کل 3 تیر چلائے۔ کہا بیان کر۔ کہا امیر مجھے معاف کر دے۔ کہا نہیں بیان کرنا پڑے گا، تفصیل بیان کر۔ کہا امیر میں نے پہلا تیر اس وقت چلایا جب حسین کا بھتیجا اور حسن کا بیٹا عبداللہ حسین کی گود میں چھپا ہوا تھا اور تلوار مارنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ میں نے چلے سے تیر کو جوڑا اور بچے کا نشانہ لیا، بچہ حسین کے ہاتھوں پر پلٹ گیا۔ کہا دوسرا تیر؟ کہا امیر میں نے دوسرا تیر اس وقت چلایا جب حسین زخموں سے چور ہو کر زلجنہ کی پیٹھ پر جھوم رہے تھے اور اب زمین پر آنے والے تھے کہ اتنے میں نے نشانہ لیا ان کے کلیجے کا۔ حسین اس کے بعد زلجنہ پر ٹھہر نہ سکے، زمین پر آ گئے۔ کہا تیسرا تیر؟ کہا امیر اسے چھوڑ دے، امیر اسے چھوڑ دے۔ کہا نہیں تجھے بتانا پڑے گا۔ کیا امیر کیا بتلاؤں؟ حسین اپنی ابا کے دامن میں کچھ چھپا کے لائے، لوگ سمجھے کہ قرآن لا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اس شدت کی دھوپ میں جب حسین نے اپنی ابا کا دامن ہٹایا تو ایک کملائے ہوئے منہ والا بچہ، ساری فوج اس بچے کو دیکھ کر رو رہی تھی۔ ایک مرتبہ پسر سعد نے حکم دیا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دو۔ میں نے تیر چلایا، تیر اتنی طاقت سے لگا کہ بچہ حسین کے ہاتھ پر منقلب ہو گیا۔ جب حسین اکیلے ہوئے تو میدان میں آئے، آواز دی حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من مجیر یجیرنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ کوئی جواب نہ آیا، بس 2 خیموں سے جواب آیا۔ حسین نے دیکھا کہ سجاد ایک خیمے سے برآمد ہوئے اور ٹوٹا ہوا نیزہ لیے میدان کی طرف جا رہے اور دوسرے خیمے سے شور گریہ بلند ہوا۔ کہا ام کلثوم سجاد کو روکو۔ ام کلثوم آئیں، کہا بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ تو رو کے کہنے لگے پھوپھی اماں آپ نے دیکھا کہ میرا بابا کتنی مظلومی سے پکار رہا ہے۔ حسین دوڑتے ہوئے آئے، سجاد کو اپنی گود میں اٹھایا، خیمے میں پہنچایا، بس آخری جملے اور کہا بیٹا تیرا میدان جنگ یہ نہیں ہے، تیرا میدان جنگ کوئی اور ہے۔ سجاد کو پہنچایا اور اب دوسرے خیمے سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ آئے در خیمہ پر، دیکھا کہ بہن زینب کھڑی ہے۔ کہا بہن کیا بات ہے؟ کہا بھیا کیا بتلاؤں، جیسے ہی تم نے کہا نا کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا، 6 مہینے کے بچے نے اپنے کو کہوارے سے گرا دیا۔ کہا لاؤ بہن شاید میں اصغر کو پانی پلا کے لا سکوں۔ ننھا مجاہد حسین کی گود میں آیا، حسین نے کان میں کچھ کہا، بچہ مسکرایا۔ میدان میں آئے اور فوج اشقیہ سے خطاب کر کے کہنے لگے اے فوج جفاکار، اس بچے نے نہ 3 دن سے پانی پیا ہے نہ 3 دن سے دودھ پیا ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس کے بہانے پانی پی لوں گا
تو آؤ میں اسے جلتی ریتی پر لٹا دیتا ہوں، آؤ اور آ کر پانی پلا دو۔ حسین نے جلتی ریتی پر اصغر کو لٹایا، کچھ دور جا کر کھڑے ہو گئے۔ جب کوئی جواب نہ آیا تو پھر بچے کو اٹھایا اور کہا بیٹا یہ فوج والے تیری پیاس کا یقین نہیں کر رہے، اصغر تو اپنی پیاس کا اعلان خود کر دے۔ عزادارو ایک مرتبہ بچے نے اپنی زبان خشک نکالی، ادھر سے ہرملا کا تیر چلا، بچہ حسین کے ہاتھ میں پلٹ گیا، اصغر پہ آبا کا سایہ کیا۔ حسین امام وقت ہے، حسین امام وقت ہے، لیکن حسین کی ہمت نہیں ہے۔ رباب سے کہہ کے لائے تھے نا کہ شاید بچے کو پانی پلا سکوں۔ حسین 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے ہمت مضبوط کی، خیمے کے در پر آئے۔ رباب کھڑی تھی، کہا رباب میں کون ہوں؟ کہا آپ میرے والی ہیں۔ کہا رباب میں کچھ اور بھی ہوں؟ کہا آپ میرے وارث ہیں، آپ میرے والی ہیں۔ کہا رباب اگر میں کچھ کہوں گا تو مانو گی؟ کہا والی کیسے نہیں مانوں گی؟ ایک مرتبہ آبا کا دامن ہٹایا، کہا تیرے بچے کو پانی تو نہ پلا سکا، تیرے ظلم سے سیراب کر کے لایا۔ ابھی رباب میں اور حسین میں یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اتنے میں چھوٹی بچی سکینہ آ گئی اور کہا بابا میں تمہیں ایسا نہیں سمجھتی تھی کہ بھیا کو پانی پلا لاؤ اور بہن کو پیاسا چھوڑ دو۔ ام رباب نے 2 جملے کہے اور یہی مکمل مصائب ہے، یہی مکمل مرثیہ ہے۔ حسین سے کہنے لگی والی پانی پلا لائے، اور اب دوڑتی ہوئی آئی، گلے سے اصغر کے خون لیا، اپنے بالوں میں ملا اور کہا بیٹا مجھے نہیں معلوم تھا کہ تجھ جیسے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ذبح کر دیے جاتے۔ ننھے مجاہد کی قبر حسین نے اپنے ہاتھوں سے کھودی، اصغر کو دفن کیا۔ سن رہے ہو؟ دفن کرنے کے بعد دستور ہے کہ پانی کے چھڑکاؤ کرو۔ پانی نہیں تھا، میرا مولا کچھ دیر بیٹھا آنسو بہاتا رہا۔ ابھی حسین آنسو بہا کے اٹھے تھے اور جا رہے تھے کہ کسی نے پکار کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ حسین نے عزادارو جواب سلام دیا اور کہا اے شخص تو کون ہے جو ہمیں سلام کے لائق سمجھتا ہے؟ اس نے عزادارو پکار کے آواز دی انا برید الصغریٰ، ارے میں صغریٰ کا خط لے گیا۔ خط کھولا، اس میں لکھا تھا یہ خط ہے فاطمہ صغریٰ کا، اپنے بابا حسین ابن علی کے نام۔ بابا سب سے پہلے چھوٹے بچیا کی خیریت بتلائیے گا۔ ایک بڑا خط پڑھنے کے بعد قاصد کا ہاتھ تھاما، ننھی قبر پہ لا کے کھڑا کیا، کہا یہ ہے صغریٰ کے خط کا جواب۔ خدا آپ کے پرسے کو قبول فرمائے۔ حسین شہید ہوئے، شام غریبہ آئی۔ آخری جملہ سنو گے، شام غریبہ میں نہ دانا تھا نہ پانی، ماں کی کنیز فضا جلے ہوئے خیموں سے باہر آئی، تیمم کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور ہاتھوں کو بلند کیا، کہنے لگی پروردگارا کیا تیرے نبی کی اولاد پیاسی مر جائے؟ کہیں سے پانی آیا، آخری جملہ، فضا نے پانی لیا، آئی شہزادی زینب کی خدمت میں اور کہا بی بی ایک کنیز کا ہدیہ قبول کرو۔ شہزادی نے کنبہ آب لیا، بچی تماچے کھا کے سو چکی تھی، ایک بڑا شانہ ہلایا، کہا اٹھو بیٹی پانی آ گیا۔ بچی آنکھیں ملتی اٹھی، کہا پھپھی اماں کیا چچا پاس آ گئے؟ کہا نہیں بیٹی بجانا پاس نہیں آئے، پانی آ گیا۔ کہا پھپھی اماں دیکھو تہذیب آل محمد، کہا پھپھی اماں پہلے آپ پی لے۔ کہا نہیں بیٹی نہیں بیٹی، جو چھوٹا ہو پہلے وہ پیتا ہے۔ رونے والوں بچی نے کوزہ لیا، چلی جنگل کی طرف۔ کہا بی بی کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھپھی اماں میرا ننھا اصغر مجھ سے بھی جائے۔ سگے سگرا نبی، ہے سگے سگرا نبی، ہے سگے